الحمد لله هدانا الذي هدانا إلى صراط مستقيم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین و ناظرین، دیابنا اسماعیلیہ اور وہابی فرقے کے جتنے بھی مولوی ہیں، اسماعیل دہلوی وہابی سے لے کر آج کے دیوبندی تک، انہوں نے کفر اور شرک کی تلوار سنیوں کے لیے ہر وقت تیار اور فتوے لگانے کے لیے ہر وقت یہ تیار رہتے ہیں اور امت پر ناجائز کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں، کیونکہ اسماعیل دہلوی نے یہی طریقہ استعمال کیا تھا۔ تقویت الایمان نامی کتاب کے اندر آپ وہیں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور تقویت الایمان وہ کتاب ہے جس نے امت کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ اشارتاً میں بات کر رہا ہوں، اہل علم حضرات میری بات تک پہنچ جائیں گے۔ پھر تقویت الایمان کے اندر خود انہوں نے اقرار کیا ہے، دیوبندی وہابی مولویوں نے، کہ تقویت الایمان کے اندر ناجائز فتوے لگائے گئے ہیں، جو شرک بنتا تو نہیں تھا، لیکن شرک زبردستی پر ہم نے اپنی طرف سے بنا کر امت کو مشرک بنایا ہے۔ انہوں نے خود اس بات کا اقرار بھی کیا ہے، یہ بھی اہل علم حضرات جانتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج ایک بات میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ انہوں نے ہمارے لیے ایک کفر اور شرک کی تلوار کو تیز کر رکھا تھا، اور ہمارے اوپر وہ تیز کفر کی اور شرک کی تلوار ان کے اپنے ہی باطل مسلک کا مولوی چلا رہا تھا، اور وہ تلوار کفر اور شرک کی خود ان کے اپنے گلوں پر فٹ ہو گئی ہے۔ تو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں 5 مسائل: نور و بشر، علم غیب، حاضر و ناظر، مختال کل، استعانت، اور یہ لکھنے والے ہیں دیوبندی مولانا مفتی احمد ممتاز، تلمیذ فقیہ الاثر، اور یہ یعنی کہ شاگرد رشید ہے دیوبندی مسلک کے ایک مفتی اعظم، مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب، جو کہ اپنے باطل مسلک کے اندر یہ مفتی اعظم کی ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا یہ شاگرد ہے مولانا مفتی احمد ممتاز دیوبندی۔ اس نے اس رسالے کو لکھا، اور اسی کا صفحہ نمبر 49 پر یہ مفتی احمد ممتاز دیوبندی اپنے تمام دیوبندی مولویوں کی گردن پر کفر اور شرک کی تلوار چلاتے ہوئے لکھتا ہے۔ اب اس نے تلوار کفر اور شرک کی ہمارے لیے تیار کر رکھی تھی، اور ہمارے اوپر چلانے کی کوشش کی ہے۔ اس مفتی احمد ممتاز دیوبندی نے ہمارے اوپر چلانے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ وہی کفر اور شرک کی تیز تلوار خود اشرف علی تھانوی، خود مرتضیٰ چاند پوری، خود مفتی اعظم مفتی شفیع دیوبندی، مفتی رفیع عثمانی دیوبندی، مفتی تقی عثمانی دیوبندی وغیرہ وغیرہ، مفتی سلمان منصور پوری دیوبندی، ان سب کی گردنوں پر مفتی احمد ممتاز دیوبندی کی کفر اور شرک کی تیز تلوار ان کی گردنوں پر جا لگی۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو آپ سنیے گا، یہ لکھتا ہے، ان تینوں عبارتوں کو غور سے پڑھیے۔ یہ آپ خود سکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان تینوں عبارتوں کو غور سے پڑھیے۔ ہمارے فقہائے احناف رحمہم اللہ تعالی نے کس صراحت سے علم غیب کے عقیدے رکھنے والے کو کافر کہا ہے، اور خوبی کی بات تو یہ ہے کہ یہاں ہمارے دوستوں کی بناوٹی عطائی کی تعویل بھی نہیں چل سکتی۔ ناظرین کرام، یہ عبارت آپ دوبارہ سنیے گا، کہتا ہے خوبی کی بات تو یہ ہے کہ یہاں ہمارے دوستوں، اب یہ ہمیں تانا دے رہا، ہمارے دوستوں کی بناوٹی عطائی کی تعویل بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ جس نے رسول کو فرشتوں کو گواہ بنایا ہے، اس کا مطلب تو صرف اتنا ہوگا کہ ان کو ہمارے
نکاح کا علم ہے خواہ ذاتی علم کی وجہ سے یا عطائی کی وجہ سے، اور فقہاء رحمہم اللہ تعالی نے بھی یہ تفصیل نہیں کی کہ اگر ذاتی طور پر عالم الغیب سمجھتا ہے تو کافر، اور عطائی طور پر سمجھتا ہے تو کافر نہیں، بلکہ مطلقاً کفر کا حکم لگایا، بلکہ مطلقاً کفر کا حکم لگایا کہ خواہ وہ ذاتی علم غیب کا مدعی ہو یا عطائی کا، ہر صورت میں یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ دیوبندی وہابی مسلک کے ایک مفتی احمد ممتاز دیوبندی ہے، جو مفتی اعظم مفتی رشید احمد لدھیانوی کا شاگرد خاص ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ یہ بناوٹی تعویل جو کرتے ہیں عطائی کی، یہ بھی نہیں چل سکے گی، یہ بھی ہم تعویل نہیں مانتے، پھر بھی اس آدمی کو ہم کافر کہیں گے جو عطائی علم غیب کا عقیدہ رکھے، پھر بھی اس کو ہم کافر کہیں گے، کیونکہ انہوں نے لکھا ہر صورت میں یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، ہر صورت میں یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ عبارت آپ خود دیکھ رہے ہیں، اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تعویل نہیں مانتے، عطائی کی تعویل بالکل نہیں مانتے، پھر بھی اس آدمی کو کافر کہیں گے۔ ناظرین کرام، اب یہ ہمیں کہہ رہا تھا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اس نے ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کی ناکام کوشش کی ہے، جبکہ یہ کفر کا فتویٰ خود اشرف علی تھانوی سب سے پہلے اس فتوے کی زد میں آ رہے ہیں۔ سامعین، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، مقامع الحدید علی الکذاب العنید، اور اس کے لکھنے والے ہیں مولوی محمد حنیف اعظمی مبارک پوری دیوبندی، یہ اس کتاب کے لکھنے والے ہیں، اور اسی کے صفحہ نمبر 47 پر یہ مفتی حنیف اعظمی مبارک پوری دیوبندی صاحب لکھتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ حضرت مولانا مد ظلہ حفظ الایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض علم غیب عطائی کے قائل ہیں۔ اب یہ دیوبندی مسلک کے مولوی کہہ رہے ہیں، 47 صفحہ نمبر 47 پر مقام الحدید صفحہ نمبر 47 پر کہہ رہے ہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض علم غیب عطائی کے قائل ہیں۔ اشرف علی تھانوی بعض علم غیب عطائی کے قائل ہیں، کس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو سامعین حضرات، ناظرین حضرات، اس مولوی مفتی احمد ممتاز دیوبندی کے فتویٰ سے اشرف علی تھانوی کافر ہوا یا نہ ہوا؟ بے شک کافر ہوا، کیونکہ مفتی احمد ممتاز دیوبندی کہتا ہے ہر حالت میں، ہر صورت میں ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی کافر ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ مفتی احمد ممتاز دیوبندی کی فتویٰ سے ہر صورت میں اشرف علی تھانوی کافر اور مولوی حنیف مبارک پوری دیوبندی بھی کافر۔ سامعین و ناظرین، یہ اصول خود دیوبندی وہابی مولویوں کا اپنا اصول ہے، اور انہوں نے اپنا خود یہ اصول بنایا ہے، تو ہماری طرف سے ان کو ہر صورت میں قبول کرنا ہوگا، کیونکہ ان کا اپنا اصول ہے۔ ان کے اصولوں سے اور مفتی احمد ممتاز دیوبندی کے فتویٰ سے اشرف علی تھانوی بھی کافر ہوا، مولوی حنیف اعظمی مبارک پوری دیوبندی بھی کافر ہوا، اور وغیرہ وغیرہ کئی دیوبندی مولوی اس فتوے کی زد میں آ کر کافر ہوئے۔ وہ مرتضیٰ چاند پوری بھی ہے، وہ خود مولوی مفتی شفیع کراچی والا بھی ہے، مفتی رفیع عثمانی دیوبندی، مفتی تقی عثمانی دیوبندی، مفتی سلمان منصور پوری وغیرہ وغیرہ، کئی ایک بہت بڑی فہرست بن جائے گی جن کا اگر میں ذکر کروں تو ناظرین کرام وہ سب کے سب اس مولوی دیوبندی مولوی کے فتویٰ کی زد میں آ کر ہر صورت میں ان کو کافر کہنا پڑے گا۔ کیوں؟ یہ کہتا ہے کہ عطائی کی تعویل بھی نہیں چل سکتی، اس آدمی کو ہر صورت میں کافر کہنا پڑے گا۔ تو سامعین حضرات، اس مولوی مفتی احمد ممتاز دیوبندی کے فتویٰ سے اشرف علی تھانوی ہر صورت میں کافر ہوا،
مفتی احمد ممتاز دیوبندی کے فتویٰ سے مولوی حنیف اعظمی مبارک پوری دیوبندی ہر صورت میں کافر ہوا، اور مرتضیٰ چاند پوری اور کئی دیوبندی وہابی مولوی اس مولوی کے فتوے کی زد میں آ کر کفر کی گھاٹ اتر گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو ایسے بد مذہب لوگوں سے محفوظ فرمائے، اور عوام اہل سنت کو اللہ پاک ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔